السلام علیکم، میں آپ کا میزبان جمال عظیم اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج آپ کے ساتھ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اس وقت یہ واقعہ نہیں، ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ لاہور کا علاقہ کاہنہ کے اندر ایک ٹیوشن انسٹیٹیوٹ کی چھت گرنے سے اس کے نیچے 30 بچے جو تھے وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ اس کی چھت گرنے سے 30 بچے اس ملبے کے نیچے آ گئے، اور جس کے اندر 14 بچے فی الفور موقع پر جاں بحق ہو گئے، اور اس میں سے بہت سارے بچوں کو زخمی حالت میں ہاسپٹل کاہنہ THQ لے کے جایا گیا، لیکن وہاں ان میں سے جو شدید زخمی ہیں وہ زیر علاج ہیں۔ باقی جو اطلاعات ہیں ہمارے تک ذرائع کے مطابق 14 بچے جو ہیں وہ فی الفور موقع کے اوپر جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیوشن سینٹر میں جو ٹیچر اور اساتذہ جو پڑھا رہی تھی وہ بھی شدید زخمی ہیں، اور اس کا ایک بیٹا تھا وہ بھی شدید زخمی ہے۔ اطلاعات کے مطابق وہ بھی زخمی حالت میں ہاسپٹل ان کو شفٹ کیا گیا، لیکن وہ بھی جو ہے وہ جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ اس ملبے کے نیچے وہ بھی شدید زخمی تھی، اور سننے میں آیا ہے اور جو اطلاعات ہیں کہ وہ بھی جو ٹیچر اور اس کا بیٹا بھی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اس علاقے میں ایک قیامت کا سماں ہے۔ والدین انتہائی دکھی پریشان ہیں، کیونکہ ملبے کے نیچے ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ چکی ہیں، ریسکیو ٹیمیں اپنی کارروائی کر رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیس بھی موقع پہ پہنچی ہوئی ہے، اور پولیس نے بھی جو ہے وہ بلڈنگ کا جائزہ لیا ہے۔ جو بلڈنگ ہے وہ انتہائی ناقص کنڈیشن کی بلڈنگ تھی۔ اس کے اوپر ایک اور بلڈنگ تعمیر کی جا رہی تھی، اور ناقص بلڈنگ ہونے کی وجہ سے وہ نئی جو اوپر بلڈنگ بنائی جا رہی تھی اس کا لوڈ نہ برداشت کرنے کی وجہ سے یہ بلڈنگ کلیپس ہوئی ہے اور بلڈنگ گری ہے، جس کی وجہ سے بہت بڑا حادثہ اور سانحہ ہوا، جس سے 14 بچے موقع کے اوپر جاں بحق ہو گئے۔ ناظرین، ریسکیو کی جو ٹیمیں ہیں اس وقت وہ مینولی ساری اس آپریشن کو جو ہے وہ کامیاب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ ہم جتنی بھی اس کے نیچے ڈیڈ باڈیز یا زخمی لوگ ہیں ان کو نکالیں، کیونکہ ایک تو وہ کنجسٹڈ جگہ ہے، اور دوسرا اگر وہاں مشینری کا استعمال کیا جاتا ہے تو مشینری کے استعمال سے اور بھی زیادہ جانی نقصان ہونے کے چانسز ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ریسکیو کی ٹیمیں اس کو مینول طریقے سے اس مٹیریل کو ہٹایا جا رہا ہے، تاکہ نیچے سے جو زخمی لوگ ہیں ان کو زندہ حالت میں نکالا جا سکے۔ ناظرین، یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسی جگہوں پر ٹیوشن پڑھانے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، لیکن ہم ان بلڈنگز کا، ان اداروں کا، ان جگہوں کا باقاعدہ معائنہ نہیں کرتے کہ کیا وہ کنجسٹڈ جگہ ہے، کیا وہ اس کی تعمیری کنڈیشن ایسی ہے کہ وہ اتنے بچے وہاں ایک ٹائم میں اکٹھے ہو کر وہاں تعلیم حاصل کر سکیں۔ یہ اس کے اندر جو لوگ جن کے ٹیوشن سینٹر ہے وہ لوگ تو اس میں مجرم ثابت ہوں گے اور ہوئے بھی ہیں، اور کیونکہ ان کو فی الفور ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے، ان کے مالکان کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایسی جگہوں پہ بھیجنے سے پہلے باقاعدہ ان جگہوں کا معائنہ بھی کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری اطلاعات کی جو وزیر ہیں عظمیٰ بخاری، ان کا بھی کہنا ہے، ان کا جو بیان سامنے آیا ہے کہ وہ اس وقت ان غمزدہ والدین کے ساتھ ہیں اور ہر طریقے سے ان کے ساتھ تعاون کریں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ اس وقت اس بلڈنگ کا وزٹ بھی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والے دنوں میں مونسون کا موسم آ رہا ہے، اور اس سے بھی جو اس طرح کی تعمیرات ہیں وہ اور بھی متاثر ہو سکتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ ہمارے تعمیرات کے جو محکمے ہیں وہ ان کو اور اس کے اوپر نوٹس بھی بھیجیں گے، اور باقاعدہ اس کے اوپر قانونی کارروائی ہوگی، اور جو بھی لوگ ذمہ دار ہیں ان کو جو ہے باقاعدہ سزا ہوگی، اور وہ قانون سے نہیں بچ۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ اس وقت تو جو تمام تر ذمہ داری اداروں کی اور ریسکیو ٹیموں کی یہ ہے ملبے کے تلے جتنے بھی لوگ جو ہیں ان کو نکالا جائے تاکہ ان کو ہاسپٹل پہنچایا جائے۔ فی الحال جو ہے وہ ادارے ان بچوں کو ان کی جان بچانے کے ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بعد میں دیکھا جائے گا کہ جو لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کی ناقص بلڈنگ کے نیچے اتنی بڑے ٹیوشن سینٹر بنایا ہوا تھا، تو اس کے ساتھ ساتھ جو DIG آپریشنل ہیں ان کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ اس واقعے کے اندر اس بلڈنگ کے جتنے بھی مالکان ہیں انہیں ہر صورت قانون کا سامنا کرنا پڑے گا، اور انہیں باقاعدہ وہ جو جس طرح کا ایکٹ کیا ہے ان کو ان کی باقاعدہ سزا ملے گی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہم ہمیشہ اداروں کو اور اپنی ریاست کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو اس بلڈنگ کے مالکان ہیں وہ بھی ایک لالچی مزاج کے لوگ جنہوں نے
اتنے سارے لوگوں کو اس بلڈنگ کے نیچے جو بچوں کو تعلیم دے رہے تھے انہیں اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ جو بلڈنگ کی ظاہری حالت ہے اور کیا وہ اتنی ڈیوریبل اتنی پائیدار ہے کہ یہاں اتنے بچوں کو اکٹھا کر کے تعلیم دی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی چیک کریں کہ ہمارے بچے جہاں پڑھ رہے ہیں وہ محفوظ ہیں، وہ کوئی غیر محفوظ تو نہیں ہے، وہاں ٹیچنگ سٹاف کیسا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب یہ اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں تو تبھی ہمارے ادارے ایکٹیو ہوتے ہیں، والدین ایکٹیو ہوتے ہیں، باقی دنوں میں وہ بھی بہت ساری چیزوں کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ معاملات ہیں، ان کو اگنور کرنا انتہائی غیر مناسب ہے۔ ہمیں ہر ٹائم ان بچوں پہ نظر رکھنی چاہیے، اور ایسے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ہمارے لیے ایک لرننگ لیسن ہے کہ اور بھی جو سکول ہیں، پرائیویٹ سکول ہیں، جو گلی محلوں میں چھوٹے چھوٹے سکول بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی انہوں نے اس کے اوپر ماڈیفیکیشن کر کے کنسٹرکشن کی ہوتی ہے اور بلڈنگ کے اوپر بلڈنگ بنائے جا رہے ہیں۔ انہیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم ان بچوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں۔ یہ اسی وقت ساری چیزیں، سارے ادارے جاگتے ہیں جب یہ اس طرح کا بہت بڑا حادثہ جنم لیتا ہے اور بہت سارے لوگوں کی جان چلی جاتی ہے۔ یہ ایک لمحہ فکری ہے ہم سب کے لیے، یہ ایک لرننگ لیسن ہے، ہم نے اس سے سیکھنا ہے تاکہ آنے والے دنوں میں ہم ان حادثات سے بچ سکیں۔ یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہے، 30 بچوں کا بلڈنگ کے نیچے دب جانا اور 14 بچوں کی ہلاکت، اور اس کے ساتھ ٹیچر اور اس کا بچہ وہ بھی ہلاک ہو چکا ہے۔ یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔